میرا پروردگار فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ میرا پروردگار فرماتا ہے تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، اللہ فرماتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس ہدایت سے مراد یہ نظریہ ہے، اللہ اس کے دل کو یہ نظریہ عطا فرماتا ہے، یہ سوچ عطا کرتا ہے مصیبت میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، نکالنے والا بھی وہی ہے۔ آگے چلو، میرا پروردگار اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، اب سوال یہ ہے جب مصیبتیں اس کی طرف سے ہیں وہ تو پیار کرنے والا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ وہ محبت بھی فرمائے اور ہمیں تکلیفوں میں مبتلا بھی کرے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو حضرات غور کرو، اللہ کی شانوں میں ایک شان ہے کہ وہ حکیم ہے۔ وہ کون ہے بولے؟ وہ حکیم ہے۔ خود میرا خالق فرماتا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ حکمتوں والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، اور حکیم وہی ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کے ہر کام میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حکیم مصیبت نازل کرے حکمت ضرور ہوتی ہے، حکیم نعمت عطا کرے حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں حقیقت حال معلوم نہیں، ہم کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتے عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرا پروردگار فرماتا ہے لوگوں غور کرو، شاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو سکتا ہے جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تمہیں اپنا برا بلا کچھ معلوم نہیں، مگر جو نعمتیں دینے والا ہے، جو مصیبتیں نازل کرنے والا ہے، وہ پیار بھی فرماتا ہے، وہ حکمتوں والا بھی ہے۔ شکر کرو پروردگار کا، تمہیں وہ سب کچھ نہیں دیتا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ شکر کرو مالک کریم کا، وہ سب دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے، اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں یہ نعمت ہے یا زحمت ہے، ہمیں معلوم نہیں یہ رحمت ہے یا عذاب کا سبب بنے گا، مگر اسے سب پتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے پیش نظر کبھی مصیبت نازل کرتا ہے، کبھی نعمت نازل فرماتا ہے۔ مومن کو یقین رکھنا چاہیے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت بھی احسان ہے، نعمت بھی احسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ قرآن مجید میں اللہ نے کھول کھول کے مسئلے بیان کیے، دماغ اپنے ٹھیک کرو۔ ہم ایک چیز کو پسند کر دیں گے مل جائے، نہیں ملتی تو روتے رہتے کڑتے رہتے پتہ نہیں کیوں، محنت بڑی پیا کرنا، کوشش بڑی پیا کرنا، کام میرا ہوندا کیوں نہیں؟ 10 سال ہو گئے نے باہر جان دی کوشش پیا کرنا، میں جاندہ کیوں نہیں؟ یہ سوچ سوچ کے پھر تویز بھی کرا رہے ہیں، پھر دم بھی کرا رہے ہیں، پھر دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ دعا کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس بات کو سوار مت کریں
کیونکہ وہی ہونا ہے جو میرے رب نے منظور فرمانا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے برا ہو۔ خود اللہ نے کہا نا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی حکمت پہ یقین کر کے کہنا ہے، وہ مصیبت میں تکلیف میں مبتلا کرے تو بھی اس کا کرم ہے، وہ نعمت سے مالا مال کرے تو بھی اس کا احسان ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں میں حدیث بھی پڑھوں اسی مضمون پر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، حضور فرماتے ہیں مومن کا حال بڑا عجیب ہے، مومن کا حال بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا سارا معاملہ خیر پر مبنی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ولیس ذالک لأحد الا للمؤمن، یہ سارے کا سارا خیر صرف میرے غلام کے لیے ہے، یہ انعام صرف مومن کے لیے ہے کہ ہر طرف خیر ہی خیر ہے، دکھ میں بھی خیر ہے، سکھ میں بھی خیر ہے، یہ انعام صرف مومن کے لیے ہے۔ پھر میرے نبی نے واضح بھی فرمایا کیسے خیر ہے، آقا فرماتے ہیں ان اصابت ہو سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابت ہو ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ حضور فرماتے ہیں مومن کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر بھی خیر ہے، مومن کو دکھ ملتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر بھی خیر ہے۔ لہذا ثابت ہوا مومن کے لیے دکھ بھی اچھا ہے، سکھ بھی اچھا ہے۔